سیاہ منبر پہ آ رہا ہوں میں، اٹھا کے مرثیہ منبر پہ آ رہا ہوں میں، امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے اہل سنت کے کہ دونوں موجود تھے، کیونکہ تو پہلے نے فوراً رونا شروع کیا اور وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سیدہ ناراض ہو گئیں، دوسرے نے جا کے کہا کہ لوگوں کو مت بتانا کہ کیا ہوا ہے، اور اس معاملے کو یہیں پہ دبا دو اور عورتوں کی باتوں میں مت آنا اور چھوڑ دو اس معاملے کو۔ کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اب سیدہ جو ہے ناراض ہو رہی، کہا کہ چھوڑ دو اس معاملے کو۔ کہا ٹھیک ہے، ابھی چیزوں کا کیا کریں گے، کہا ہمیں سب چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ پھر دوبارہ منصوبہ بندی ہونے لگی اور کیا کیا چھیننا ہے اور کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ میں سخت جملے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں تاریخ پیش کرنے پہ مجبور ہوں۔ یہاں تک کہ وہی جو روتے ہوئے نکل گیا، ایک مرتبہ موت کے وقت مروج الذہب میں ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ بار بار جب بیمار تھا تو بے ہوش ہوتا، ہوش میں آتا تو ایک ہی بات دہراتا، اے کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سے، سنیں گے نا؟ میں جانتا ہوں میں آج سخت باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن سن لیجئے گا، چاہے بے شک نشر نہ کریں، مجھے وہ نہیں ہے، صرف میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، کیوں ہمارا اتنا سخت موقف ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا ہے کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے، مجھے صرف ایک کام کو پیش کرنا ہے۔ پوچھا کون سے 3 کام، کیوں رو رہے ہیں اس وقت؟ کہا میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے جہنم آ جاتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہنم تیرے انتظار میں ہے، تو نے اس پہ ظلم کیا جس کا ظلم خدا برداشت نہیں کرتا۔ کہا کاش میں نے 3 کام نہ کیے ہوتے۔ کہا کون سے 3 کام؟ کہا کاش میں فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لے جاتا، میں در سیدہ پہ آگ لے کے نہ گیا ہوتا، اے کاش میں نے دروازے کو آگ نہ لگائی ہوتی، یہ آگ میرے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن گئی ہے۔ کیوں؟ اب نظر آ رہا ہے سب کچھ۔ کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں ایک جملہ پیش کرنا، ایک واقعہ تاریخی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سنیں گے۔ اس کو ہمارے بہت بزرگ علماء نے لکھا ہے، میں حوالہ جات دیکھ کے آیا ہوں، سند کو دیکھا کہ دروازہ بند کر رکھا ہے، ایک گھر ہے انہی کا، دوست موجود ہے، کچھ داماد موجود ہے، زبیر داماد تھا پہلے خلیفہ کا، ایک دوست سے دوسرے خلیفہ۔ بہرحال کچھ لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک بزرگ ہستی نمودار ہوتی، جن کے سر پہ عمامہ ہے، چہرے پہ نور ہے، سفید ریش ہے، کمر پہ پٹکا باندھ رکھا ہے، ابا قبا پہن رکھی۔ تو ایک نے سوال کیا کہ سارے دروازے بند ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ بزرگ ہیں، دیوار نہیں آپ ہلانگ سکتے۔ کہا یہ بحث چھوڑ دو، کہاں سے آیا؟ یہ بتاؤ اگر تمہاری حکومت میں کسی مخدرہ کا کوئی مال غصب کر لیا جائے، کوئی باغ غصب کر لیا جائے، یوزرب کر لیا جائے، تو کیا حکم لگاؤ گے؟ تو کہا میں اسے سزا دوں گا۔ سنیں گے نا؟ کہا سزا دو گے؟ کہا ہاں میں سزا دوں گا۔ کہا اور اس بی بی کو اس کا حق دلواؤ گے؟ کہا ہاں میں اس کا حق خود جا کے دلواؤں گا۔ کہا اور اگر لوگ حائل ہو جائیں، کہیں کہ نہیں ہم حق واپس نہیں دینے دیں گے؟ کہا میں مقابلہ کروں گا۔ کہا غاصب کو کیا کرو گے؟ کہا غاصب کو سزا دوں گا۔ کہا اور اگر وہی جس کا حق چھینا گیا ہے وہ مظلومہ نبی کی بیٹی ہو؟ تو ایک مرتبہ کہا تم کون ہو؟ یہ اشارے میری طرف کر رہے ہو؟ کہا اپنا مواخذہ کرو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ غائب ہو گئے، دوست سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ شیطان رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب جبرائیل کی صدا آئی، کہا اچھا جعلو خضرن شیطان، کیا تو خضر کو شیطان بتا رہا ہے؟ اللہ نے خضر کو بھیجا تھا، نبی خضر کو بھیجا تھا کہ وہ سیدہ کی وکالت کرے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا یہ خضر نبی تھے جو فاطمہ الزہرا کی وکالت کے لیے آئے تھے، کہ ارے تم خود ہو جس کا تم کہہ رہے ہو کہ میں غاصب کو سزا دوں گا، غاصب تم خود ہو۔ ایک مرتبہ اشعار پڑھے جناب جبرائیل نے، کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا جبرائیل ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا، ہم بار بار تمہیں خبر دے رہے ہیں سیدہ پہ ظلم نہ کرو۔ میں نے آج بالکل مختلف انداز سے کوشش کی پوری تاریخ کو پڑھ دوں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ کتنے لوگ ابھی تک میرے ساتھ ہیں،
اگر ابھی بھی اگر چاہتے ہیں میں جاری رکھوں تو باواد بلند صلوات پڑھیں گے. میں اس کو کل مکمل کروں گا. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے پوری تاریخ دہرائی اور کہا جو کچھ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا تھا تم نے اپنے ہی نبی کے ساتھ وہی کچھ دہرا دیا. جناب موسیٰ کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے وصال کے بعد ان کے خانوادے کو چھوڑ دیا. جناب داؤد کو، اسی طرح سے جناب عیسیٰ کو کتنی جلدی کہا تم تو ابھی پیغمبر اسلام کا کفن میلا نہیں ہوا، چند دن گزرے ہیں اور تم رسول خدا کی بیٹی پہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہو، میراث کو چھین رہے ہو. عزیزان گرامی، آج بہت سے افراد صرف یہ کہہ دیتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ساتھ چلنے والے اتنا بڑا دھوکہ دے جائیں. میں آپ کو تاریخ نہیں آج دکھاتا ہوں کتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ چلنے والے مرنے کے بعد مخالف ہو گئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا بھر میں یہی اصول ہے. جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں بہت جلدی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا ہے لیکن 2 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک جملہ ہمیشہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے میں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، صحابہ سے متعلق کچھ نہ کہا جائے. رسول خدا شمع تھے اور وہ پروانے تھے. پروانے سمجھتے ہیں؟ موت، یہ پتنگے، یہ پروانے جب چراغ جلاتے ہیں نا رات میں تو وہ سارے آ کے یہ موت آ جاتے ہیں. جب چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے ہیں روشنی پہ باہر، یہاں تو بہت موسم ہی ایسا ہے کہ یہاں کیڑے مر جاتے ہیں ویسے ہی. تو گرمیوں میں کیا ہوتا ہے جب آپ چراغ جلائیں تو وہ کیڑے آتے ہیں افریقہ میں، پاکستان، ایشیا وغیرہ میں ممالک میں، تو وہ پروانے. تو وہ کہتے ہیں کہ شمع، رسول خدا چراغ شمع ہیں اور تمام صحابہ پروانے ہیں، رسول خدا کے عاشق ہیں، کیونکہ پروانے کو شمع کا عاشق کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سارے صحابہ عاشقان رسول خدا کے چاروں طرف پروانوں کی طرح سے رہتے تھے. بہت ہی بری مثال دی ہے انہوں نے اور انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی بری مثال ہے. جیسے ہی شمع بجھ جاتی ہے نا سارے پروانے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جیسے ہی شمع بجھتی ہے سارے پروانے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہی جناب رسالت میں آپ کے ساتھ ہوا. بس جب تک شمع جلتی رہی سارے اطراف میں تھے، جیسے ہی شمع بجھی سب چھوڑ کے چلے گئے. ہم جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، چاہے میدان جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جائیں یا شہادت کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں، ہم چھوڑ کے بھاگنے والوں کو نہیں مانتے، ہم ساتھ رہنے والوں کو مانتے ہیں. بات پہنچ گئی ہے جانے گرامی. علی نے کھل کے در علم مجھ پہ باز کیا، امام عصر نے